ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ، عزیز و دوستو، نکاح بھی عبادت کا عمل بتلایا گیا ہے۔ نکاح کے اندر دو پہلو پائے جاتے ہیں، ایک پہلو عبادت کا ہے اور ایک پہلو معاملات کا ہے۔ عبادت کا پہلو پایا جاتا ہے، اسی لیے حکم دیا گیا کہ نکاح کو مسجد میں منعقد کرنا چاہیے۔ معاملات کا پہلو پایا جاتا ہے، اسی لیے اس کے اندر ایجاب و قبول پائے جاتے ہیں۔ یہاں ہو ایوب بھائی، یہاں امیر صاحب کو بھی یہاں لا لو سامنے۔ دونوں پہلو پائے جاتے ہیں دوستوں نکاح کے اندر، ایک پہلو عبادت کا ہے اور ایک پہلو معاملات کا ہے۔ عبادت کا پہلو پایا جاتا ہے، اسی لیے حکم دیا جاتا ہے کہ نکاح کو مسجد میں منعقد کرنا چاہیے۔ اللہ نے نکاح کے اندر دوستو بہت فائدے رکھے ہیں۔ ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تزوج فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا، باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ نکاح کے ذریعے سے نگاہیں محفوظ ہوتی ہے، اغض للبصر وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، نگاہوں کو نیچا کرنے والا، شرمگاہ کو محفوظ کرنے والا۔ اس زمانے کے اندر جتنے گناہ پوری دنیا میں چل رہے وہ نگاہوں کے چل رہے، اور سب سے زیادہ ایمان کو سلب کرنے والا عمل نگاہوں کا پھسل جانا ہے۔ نگاہ پھسل جاتی ہے تو دل سے ایمان کا پرندہ غیر محسوس طریقے سے اڑ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ سینکڑوں واقعات ہیں اس کے۔ نگاہوں کو پاک کرنے کے لیے جو عمل بتلایا گیا ہے وہ نکاح کا عمل ہے۔ اغض للبصر واحسن للفرج، نگاہوں کو نیچا کرنے والا، شرمگاہ کو محفوظ کرنے والا۔ باقی ساتھی قریب آؤ، بہت اہم بات ہے یہ نکاح کی، اس پر عمل کر لے، نسلوں کا مقدر سنور جاتا ہے۔ نکاح کے فائدوں میں سے دوستو کہ نگاہیں محفوظ ہوتی ہے، نکاح کے ذریعے سے خیالات پاک ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نکاح نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے اپنی ایمان کی طاقت سے اپنی نگاہوں اور شرمگاہ کو محفوظ کر لو، لیکن دل میں برے خیالات آنے سے کیسے بچ سکو گے؟ حضور کا یہ فرمانا صاف بتاتا ہے خیالات کا علاج صرف اور صرف اللہ نے نکاح میں رکھا ہے۔ اگر نکاح نہیں کریں گے تو خیالات پاک نہیں رہتے ہیں، آدمی خیالات کا مریض بن جاتا ہے، خیال بدل جاتا ہے تو آدمی کے قدم بھی غلط رخ پر بڑھنے لگ جاتے آہستہ آہستہ۔ اللہ نے جو خیالات کا علاج رکھا وہ بھی نکاح کے اندر۔ نکاح کے ذریعے سے اللہ رب العزت نسل میں برکتیں نصیب فرماتے ہیں اور اولاد میں بڑے فائدے رکھے گئے۔ اولاد دنیا کے اندر ماں باپ کے لیے سہارا بن جاتی ہے، بچپن میں اگر رخصت ہو جائے تو آخرت میں سفارشی بن جاتی ہے۔ ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائے تو ماں باپ کے لیے سپورٹ اور سہارا ہے، اور اگر ماں باپ رخصت ہو جائے تو صدقہ جاریہ ہے۔ سب سے بڑا جو صدقہ جاریہ نقل کیا گیا وہ اولاد، نیک صالح اولاد کا چھوڑنا، یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ بتلایا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے ایک بیٹے کی تربیت فرمائی، قیامت تک جتنے مسلمان آ رہے دنیا کے اندر ہر ایک امام بخاری کو ثواب پہنچا رہا ہے۔ ان کی ماں کو آج ان کی قبر میں کیا کچھ مل رہا ہوگا۔ ایک سلیقے کا بیٹا دنیا میں چھوڑ دینا، قیامت تک کے لیے اپنے اعمال نامے کو آباد کر لینا ہے۔ مزید اولاد کے اندر یہ بھی فائدہ ہے کہ اولاد کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہوتا ہے، اور امت میں اضافے کی وجہ سے اللہ کے نبی کے فخر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور نے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، تزوجوا فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، تم نکاح کرو تاکہ قیامت میں امت کی کثرت پر میں فخر کر سکوں۔ تو گویا نکاح کرنے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر میں اضافے کا سبب بننے والا۔
نکاح کے ذریعے سے خاندان کی تربیت اور کفالت کا موقع ملتا ہے. روایت میں ہے بیوی بچوں کی تربیت کے لیے جو قدم آدمی بازار میں اٹھاتا ہے، تجارت اور ملازمت میں اٹھاتا ہے، اس پر بھی اسے ثواب دیا جاتا ہے. اور بھی بہت سے فائدے نکاح کے اندر نقل کیے گئے. اسی لیے ہمیں حکم دیا جاتا ہے نکاح کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ جو چیز فائدے کی ہے وہ حاصل کی جاتی ہے. جس قدر ہم نکاح میں تاخیر کریں گے اسی قدر بدکاریاں زمانے کے اندر عام ہوتی جائیں گی. نکاح کے احکام میں سے ایک بنیادی حکم یہ ہے کہ اپنے انتخاب کو درست کرنا چاہیے. سب سے بنیادی اس زمانے کے اندر جو غلطی ہو رہی ہے ماں باپ سے، وہ انتخاب کی غلطی ہے. انتخاب صحیح نہیں کر سک رہے. جب رشتے کا انتخاب کرنا ہے تو کیسے کرنا چاہیے؟ پرانے زمانے میں انتخاب کیسے ہوتا تھا؟ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کا انتخاب حضرت علی کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے جو انتخاب فرما رہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے فرما رہے، جبکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی طبیعت مائل نہیں ہو رہی تھی. حضرت علی کے ڈھیر سارے فضائل اللہ کے نبی نے سنائے، تب طبیعت مائل ہوئی ہے. نکاح کا انتخاب بتلایا جانا. موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جان کا خطرہ محسوس ہوا، مدین چلے گئے. وہاں پر شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ایک جگہ پر پانی پلانے کے لیے جانوروں کو آتی تھی، ہاتھ بٹا دیا. شعیب نے پوچھا کہ آج جلدی کیسے آ گئے؟ تو بیٹیوں نے کہا کہ ایک اجنبی مہمان کے ہاتھ بٹانے سے جلدی ہو گیا. شعیب نے بلایا، دسترخوان پر کھانا کھا لی. جب گھر گئے شعیب علیہ السلام نے جب حضرت موسیٰ کو دیکھا تو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ بہترین دیندار آدمی ہے. شعیب نے پیغام نکاح دیا، اگر تم تیار ہو تو میں اپنی لڑکی تمہیں دینا چاہتا ہوں. جان کا خطرہ محسوس کر کے مدین گئے. نہ والد کا پتہ، نہ والدہ کا پتہ، نہ کاروبار کا پتہ ہے، کوئی چیز کا پتہ نہیں. جو آدمی جان کا خطرہ محسوس کر کے جب وہاں پر پہنچائے، ایسے اجنبی آدمی کے ہاتھوں میں زمانے کے نبی اپنی بیٹی تھمارے، اگر تم تیار ہو تو میں اپنی بیٹی سے نکاح کے لیے تیار ہوں. کیا دیکھ کر انتخاب فرمایا؟ رائٹ لیفٹ اتنا دیکھ رہے لوگ، اتنا دیکھ رہے کہ جو اصل چیز ہے اسی کو چھوڑ دے رہے. پتہ نہیں چل رہا کہ نکاح گھر سے اور تجارت اور ملازمت سے کر رہے یا کسی فرد سے اور مرد سے کر رہے، دیکھنے سے پتہ ہی نہیں چل سک رہا ہے. انتخاب کی غلطی خون کے آنسو رلاتی ہے، نسلوں کا مقدر خراب کر دیتی ہے، رشتوں کو منزل تک پہنچنے نہیں دیتی ہے. اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے رشتے نکاح، اللہ رب العزت نے اس کو قرآن میں ذکر فرمایا ہے. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے رشتے نکاح کو فرمایا گیا. ایسی بڑی نعمت، دو ہی نعمتیں جنت تک جاتی ہے، ایک ایمان کی نعمت ہے، دوسرے نکاح کی نعمت ہے، تیسری کوئی نعمت جنت تک منتقل نہیں ہوتی ہے. جتنی نعمتیں دنیا کے اندر دی گئی وہ یہیں چھوٹ جاتی ہے، لیکن دو نعمتیں، ایک ایمان کی نعمت ہے اور رشتے نکاح کی نعمت ہے. بیوی شوہر جنت میں جانے کے بعد بھی بیوی شوہر باقی رہتے. جتنی حوریں ملیں گی وہ خادمائیں بنا کر دی جائیں گی، اور جو حسن حوروں کو دیا جائے گا اس سے کئی گنا زیادہ گھر والی اور بیگم کو حسن بڑھا کر دیا جائے گا. ایسے مقام و مرتبے پر پہنچایا جائے گا. ایسا مضبوط رشتہ کیوں ٹوٹ گیا، کیوں کمزور پڑ گیا؟ تو ماں باپ سے غلطی ہو گئی، انتخاب صحیح نہیں کیا. روایت میں نقل کیا گیا بہت سے لوگ مال دیکھ کر نکاح کرتے، بہت سے لوگ جمال دیکھ کر نکاح کرتے کہ چہرہ دیکھ لیا کہ چمڑے کا رنگ کیا ہے. بہت سے لوگ حسب اور نسب دیکھ کر نکاح کرتے، عمر کے ڈھلنے کے ساتھ حسن پھیکا پڑ جاتا ہے. اور مال تو آنی جانی والی چیز ہے. بہت سے مالدار غریب بن گئے، بہت سے غریب مالدار بن گئے، اور حسب نسب سے کوئی کام نہیں چلتا ہے. روایت میں ہے من بطا عملہ لم یسر حسبہ ولا نسبہ، جس کا عمل قیامت میں اسے پیچھے کر دے گا اس کا حسب نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا. حسب اور نسب تو آدمی کو جہنمی بنا دیتے، متکبر بنا دیتے، ایمان اور اسلام سے محروم کر دیتے. اللہ کے نبی نے ابو جہل کو دعوت دی اسلام قبول کر لو. ابو جہل نے کہا اگر میں تمہیں سچا نبی مانتا تو ضرور قبول کر لوں. شادی کا پیغام نکاح آیا. بادشاہ وقت نے اپنے بیٹے کے لیے سعید ابن المسیب کے پاس پیغام بھیجا کہ میں تمہاری بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں. سعید ابن المسیب نے قاصد سے کہہ دیا کہ میری بیٹی کا شہزادہ کفو نہیں بنتا ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح شہزادے سے نہیں کرنا چاہتا. یہ فرمایا. لوگ سمجھانے لگے
लोग समझाने लगे कि शहजादे का पैगाम निकाहें और बादशाह वक्त के बेटे का पैगाम ठुकरा दिया जाए, आपको अंदाजा नहीं है कि क्या होने वाला है। तो सईद इब्न मुसय्यब ने कहा कि मुझे खूब अंदाजा है, मैं बादशाह के बेटे से अपनी लड़की का निकाह नहीं करना चाहता हूँ। वापस कर दिया। उसके बाद मस्जिद में आई, एक जवान को देखा नमाज पढ़ रहा था, बाजू बैठ गए। जब वो नमाज से फारिग हुआ तो उससे पूछा, बेटे क्या तुम्हारा निकाह हो गया? तो उसने कहा कि नहीं, अभी निकाह नहीं हुआ। फरमाया, क्या निकाह करना चाहते हो? तो जवान ने कहा, निकाह तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे लड़की कौन देने वाला है? सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, मैं अपनी लड़की का निकाह तुमसे करना चाहता। जवान की हंसी निकल गई। जवान ने कहा कि आप जमाने के इमाम हैं, मेरे साथ आप मजाक ना फरमाएं, मैं आपकी लड़की का कुफू कैसे बन सकता हूँ? कैसे थे सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाहि अलैहि? उनके हालात में लिखा हुआ है, 40 साल तक कभी मस्जिद के बाहर अजान नहीं सुनी। 40 साल में एक मर्तबा भी कभी मस्जिद के बाहर अजान नहीं सुनी। ऐसे इमाम थे जमाने के। फरमाया, नहीं बेटे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। उसी मजलिस में जवान को तैयार किया, उसी मजलिस के अंदर निकाह पढ़ाया, और जब शाम हुई अपनी बेटी को लेकर अपने दामाद के घर पहुंचे। एक कमरे के अंदर जिंदगी बसर होती थी। दरवाजे पर दस्तक दी। जब जवान ने देखा तो फरमाया, बेटे ये तेरी अमानत है जो मैंने आज तक निगरानी और हिफाजत की, अब अपनी अमानत को तो खुद ही संभाल कर रख लेना। अपनी बेटी का हाथ थमा कर वहां से वापस चले आए। हमें तरीका बतलाया गया, हम निकाह क्यों करते, कयामत तक कैसी नस्ल चलाना चाहते। आज बाजार की एक चीज खरीदे तो देखा जाता है कि 10 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, 40 साल चलेगी। एक इमारत बनाते हैं तो 100 साल तक की बुनियाद डाली जा रही है। एक फ्लोर बनाना है तो 5 फ्लोर की इमारत बुनियादें डाली जा रही जमीन में। हो सकता कभी बनाने की जरूरत पड़ जाए। जिस रिश्ते का इंतखाब कयामत तक चलने वाली नस्ल के लिए किया जा रहा है, एक गलती कयामत तक मुंतकिल होने वाली है। अगर इंतखाब गलत कर दिया तो बाप की गलती की बुनियाद कयामत तक के लिए पड़ी, अब कयामत तक इसकी नहुसतें मुंतकिल होने वाली है। माल को क्या करेंगे, धोकर पिएंगे, कुछ नहीं होता है माल से, दौलत से, असबाब से, ओहदों से, मर्तबों से कुछ नहीं होता है। इसलिए दीन देखकर जो निकाह करते उनकी नस्लों में हिदायत के इमाम पैदा होते। तुम्हारे गलियों से गुजर रहे, माँ बेटी की बातचीत चल रही है। बेटे ने कहा कि अम्मा मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती हूँ क्योंकि अमीरुल मोमिनीन ने मना कर दिया। माँ ने कहा अमीर तो इस वक्त में आराम कर रहे। बेटी ने कहा अमीर का खुदा तो आराम नहीं कर रहा है, आसमानों से अल्लाह के देखते हुए मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती हूँ। तुमर ने ये जुमले रात के वक्त में गश्त में सुने, दरवाजे पर निशान लगाया। सुबह अपने बेटे आसिम से फरमाया, बेटे आसिम मैं उस लड़की को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। साथ में ये जुमले फरमाए, मुझे यकीन है अल्लाह उस लड़की के गोद से कोई जमाने का इमाम पैदा करने वाले। सुबह हुई, उस लड़की को अपनी बहू बनाकर लेकर आए, बेटे आसिम के लिए निकाह कर दिया। अल्लाह ने उनकी दूसरी नस्ल में उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैहि को पैदा फरमाया। कहने वालों ने कहा तकवे के अंदर उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैहि की मिसाल नहीं मिलती है। ये कहां से आई ये मिसालें? वही दादी माँ का तकवा पोतरे के अंदर मुंतकिल हुआ। आंखों से आंसुओं के कतरे गिरते तो जमीन तक पहुंच जाया करते थे। उनकी बीवी फातिमा बिनते अब्दुल मलिक से पूछा गया उनका हाल, तो बीवी ने फरमाया नमाज और रोजे में तो तुम मिसालें ला सकते हो, लेकिन अल्लाह से डरने वाला मेरे शौहर जैसा नहीं ला सकते हो। दिन भर अदालत का निजाम चलाते थे, रात में बिस्तर पर लेटते, अल्लाह के खौफ से ऐसे करवटे बदलते थे यूं महसूस होता था गोया पीठ के नीचे आग के अंगारे रख दिए गए। ये थे वो तकवे के इमाम जो माँ बाप की सही रुख पर चलने की बरकतें थी। नस्लों के अंदर हिदायत का सिलसिला चल रहा था। एक बुनियादी हुक्म अपने इंतखाब को दुरुस्त करे, एक बुनियादी हुक्म अपने निकाहों को सादा बनाओ, लेन देन को खत्म करो। लेन देन की निस्बत पर निकाह नहीं होगा। जिल्लतों का रास्ता है कि किसी किस्म के कोई साजो सामान का सवाल करना। अल्लाह के नबी ने किसी लड़की के बाप से नहीं पूछा। सीरत में यह सवाल नहीं मिलेगा कि अल्लाह के नबी ने किसी लड़की के बाप से यह पूछा हो कि लड़की के निकाह के लिए इंतजाम क्या है।
ہر لڑکے سے پوچھا. حضرت علی نے آ کر کہا, اللہ کے نبی نے پوچھا انتظام کیا ہے؟ کوئی انتظام نہیں ہے. حضور نے کہا زیرہ بیچ دو. ایک صاحب نے آ کر کہا حضرت سعد نے نکاح کرنا چاہتا ہوں, انتظام کیا ہے؟ فرمایا کوئی انتظام نہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ کمان بیچ دو. وہ بازار میں گئے تھے بیچنے کے لیے, اور وہیں پر اللہ کے راستے کی آواز کانوں میں پڑ گئی, تو وہ بیگم کی تیاری کرتے کرتے میدان میں اتر گئے اور شہادت کے مقام کو حاصل کیا. اللہ کے نبی نے جب ان کی طرف دیکھا تو دیکھ کر فرمایا کہ یہ دنیا میں نکاح کرنا چاہتے تھے اور جنت کی حوریں ان کے انتظار کے لیے ان کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے. اللہ کے نبی نے ہر مرد سے پوچھا, جتنوں نے آ کر کہا کہ میرا نکاح کا ارادہ ہے, ہر مرد سے نبی نے پوچھا کہ انتظام کیا ہے, لیکن کسی لڑکی سے نہیں پوچھا, کسی لڑکی کے باپ سے نہیں پوچھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کر لیا, چادر کے نشانہ, چادر پر زعفران کے نشانات تھے. حضور نے پوچھا کائی کا نشان ہے؟ فرمایا نبی جی میں نے نکاح کر لیا. اللہ کے نبی نے سوال کیا اپنی بیوی کو کیا دیا کیا لیا نہیں پوچھا. لوگوں نے سوال ہی الٹ دیا, کیونکہ لوگ پیروں سے کم چل رہے, سر کے بل زیادہ چل رہے, تو سوال ہی الٹ دیے پورے کہ اللہ کے نبی پوچھ رہے بیوی کو کیا دیا کیا لیا. یہ فقیرانہ سوال ہے, انتہائی درجے کے نیچے درجے کا, گھٹیا درجے کا سوال ہے کہ کیا لیا گیا. لینے کا راستہ شریعت اور سیرت میں کہیں نہیں بتلایا گیا. ہم زمانے میں کمزور ہو گئے, اس لیے جم کر بات بتلائی جا رہی ہے. اللہ کے کرم سے حیدرآباد میں ایسے جوان تیار ہو رہے, ایک کاڑی نہیں لے رہے. کئی جگہ نکاح پڑھانے جانے کا موقع ملتا ہے, نکاح کی دعوت نہ خود کھاتے نہ ہم کو کھلاتے, ایسے عافیت کے ساتھ نکاح کر کے نکل رہے. ایسے ایسے آئی ٹی انجینئرز اس زمانے میں دعوت کی برکت سے تیار ہو رہے, ایک کاڑی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ایسے نکاحوں کی ضرورت ہے, ورنہ لڑکیوں کی پیدائش پر لوگ گھبرا جاتے. 1 سے 4 لڑکیاں ہیں, گھبراہٹ محسوس ہو رہی, انتظام کہاں سے ہوگا؟ سارا خاندان رحم کھانے لگ جاتا ہے. لڑکی کا نکاح ہے, سب ہاتھ بٹارے, ہدیے اور تحائف دیے جا رہے, ساز و سامان فراہم کیے جا رہے, پورا خاندان مل کر ایک لڑکی کا نکاح کر رہا ہے. ایک لڑکی کی تربیت جنت کی ضمانت رکھی گئی. ہم کہاں کن چیزوں کے اندر دوستو الجھ گئے. ضرورت ہے اپنے نکاحوں کو سادہ بنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جو سادگی کے ساتھ کیا جائے, جس میں سب سے کم خرچ ہو, وہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح ہے. سنت تو ہم نکاح کو سمجھ رہے, لیکن سنت طریقے پر کرنے کو سنت نہیں سمجھ رہے. جیسے نکاح کرنا سنت ہے, سنت طریقے پر کرنا اس سے بڑی سنت ہے. ہم نکاح کے اندر کی سنتیں دیکھیں کہ دعوت کیسے کی گئی, لین دین تو کسی قسم کا نہیں کیا گیا, مہر سنت کے مطابق ادا کیا گیا. یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر دوستوں نکاح کرنا. اللہ کے کرم سے اس زمانے میں ماحول بن گیا, دعوت کی محنت کی برکتوں سے ایسے ایسے خوبصورت جوان تیار ہو گئے, ہر کام سنت کے مطابق کیا جا رہا ہے. آپ حضرات سے درخواست ہے اپنے نکاحوں میں اگر ہم خود نکاح کرنے والے نوشائے تو ارادہ کر کے آگے بڑھنا ہے. ہم اگر نوشا کے باپ ہے تو اپنی نسلوں کے نکاحوں کو سادہ بنانا ہے. حضور کے زمانے میں جنازے سادے تھے تو نکاح بھی سادے تھے. جیسے جنازوں میں عیش و عشرت نہیں ہوتی, ایسے نکاحوں کے اندر بھی لمبے لمبے قسم کے خرچے نہیں رکھے گئے. 2 جملوں کے اندر نکاح ہو جاتا ہے. ایک چیز واجب ہے, ایک چیز سنت ہے. ایک چیز واجب تو مہر ہے کہ واجب رکھی گئی ہے, ضروری ہے, اور نکاح کے اندر ایک جو خرچہ رکھا گیا ہے مہر کا, اور ایک سنت خرچہ ولیمہ کا رکھا گیا ہے. ایک چیز فرض ایجاب و قبول ہے, گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہو جاتا ہے. 2 منٹ کے اندر دوستوں نکاح عافیت کے ساتھ ہو جاتا ہے. لمبے ارادے کسی وقت میں تاریخ ٹھہرائی جا رہی ہے اور کسی وقت میں انتظامات کیے جا رہے, اس طریقے سے دوستوں نکاح نہیں ہوتے. ہو گئی دستخط ہو گئی؟ ہاں ٹھیک ہے, جب آ جائے بتانا. تو ایک بنیادی حکم دوستو یہ ہے کہ اپنے نکاحوں کو سادہ بنانا. اللہ کے نبی نے 1 نہیں 11 نکاح فرمائے. اللہ کے نبی کی کتنی دعوتیں ہوئی, کہاں دعوتیں ہوئی, کتنے انتظامات ہوئے. سب سے بڑے ولیمے میں 1 بکرا ذبح کیا جا رہا ہے. سب سے بڑے ولیمے میں 1 بکرا, جبکہ عربوں کے اندر 1 بکرا 4 لوگوں کے لیے ذبح کیا جاتا ہے. ایک آدمی گھر میں مہمان آ جائے تو ایک آدمی کے لیے بکرا ذبح کیا جاتا ہے. 2-2 4-4 لوگوں کے لیے آج بھی عرب ملکوں میں 2-2 بکرے رکھے جاتے ہیں. تو ہماری طرح نہیں ہے, یہاں کی طرح نہیں کہ ایک بہت بڑی دعوت. ہاں گنجائش ولیمہ کی دعوت کر سکتے ہیں, منع نہیں ہے. اللہ کے نبی نے حضرت عبد الرحمن سے 2 باتیں فرمائی, ایک سوال فرمایا تھا, ایک نصیحت فرمائی. سوال کیا بیوی کو کیا دیا, اور نصیحت فرمائی
फरमाई औलिम वलौली शातिन, वलीमा करो अगरचे एक बकरी ही के जरिए से हो। दो बातें फरमाई। इसलिए दोस्तों अपने निकाहों को सादा बनाना, जितना हम अपने निकाहों को सादा बनाएंगे उसी कदर जमाने में बदकारियों पर पाबंदी लगेगी। जब से हमने निकाहों को दुश्वार बना दिया, दो नुकसान हुए। एक तो लोग गुनाहों के अंदर फिसल गए, इतने गुनाह हो रहे, इतने गुनाह हो रहे, बस नबी की दुआओं की बरकतें हैं, अल्लाह उम्मत के निजाम को आगे बढ़ा दे रहे, वरना जमाने का निजाम दरम बरम हो जाता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक मर्द का कदम मैदान जंग में फिसल गया कि वो एक लड़की के साथ हो गए। अल्लाह ने ऐसा अजाब नाजिल किया, शाम होते होते लश्कर के 70,000 लोग जमीन पे गिर के मर गए। कुरान का वाकया ही कोई अजीब बात नहीं है, अल्लाह ने इस वाकये को कुरान में नकल फरमाया। वो तो अल्लाह इस उम्मत के निजाम को ढकेल रहे, नबी की बरकतों से चला रहे, वरना गुनाह क्यों हो गए कि हमने सुन्नतों को दुश्वार बना दिया। इसलिए दोस्तों एक तो इसके अंदर एक नुकसान तो ये हुआ, दूसरा बड़ा नुकसान ये हो रहा कि निकाह टलते जा रहे, लड़कियों के निकाह टल रहे, लड़कों के निकाह टल रहे। क्यों टाला जा रहा है? क्योंकि अभी इंतजाम नहीं है, अभी इंतजाम नहीं है। हालांकि निकाह के अंदर लंबे इंतजामात नहीं है। हमारे घर के अंदर 5 लोगों का खाना बन रहा था, एक लड़की नहीं आ गई तो 6 लोगों का खाना बनेगा। 6वें का खाना बनाने के लिए 10-10 साल इंतजामात करना पड़ जाए, इतने इंतजाम की दोस्तों जरूरत नहीं पाई जाती। अपने निकाहों को सादा बनाए। एक बुनियादी हुक्म निकाह के बारे में यह भी है कि हम निकाह के अंदर ऐसी तरबियत लड़के और लड़के की करें कि एक दूसरे का हम हक अदा करने वाले बने। जहां हुकूक अदा किए जाते वहां लड़ाइयां नहीं होती है, जहां हक दबाया जाता है वहां लड़ाइयां परवान चढ़ जाती है। हजरात साहबा के जमाने में हक दबाने की तबीयत नहीं पाई जाती रही। इस जमाने का मिजाज बनते जा रहा हक मांगने का, कि हमारी कदर नहीं की गई, हमारे मकाम को जाना नहीं गया। साहबा के दौर में सामने वालों का हक अदा करके अपने हक को माफ कर दिया करते थे। अभी निकाह के अंदर काजी साहब 2 बुक देंगे, उसके अंदर भी हुकूक लिखे हुए कि शौहर के ऊपर बीवी का हक क्या है, तो शौहर को चाहिए कि बीवी के हुकूक पढ़े जाए, उल्टी किताब ना पढ़ी जाए कि बीवी पर शौहर का हक क्या है। आजकल उल्टा पढ़ा जा रहा है तो मांगने का जज्बा बन रहा है। वालिद पढ़ रहे कि बच्चों पर मेरा हक क्या है, तो शिकायत आ जा रही कि बच्चे मेरा हक अदा नहीं कर रहे। हालांकि इन्हें पढ़ना चाहिए था कि बच्चों का हक मेरे ऊपर क्या है, क्या मैंने वो पूरा अदा कर दिया या उसके अंदर कमी बाकी रह गई। करने का काम तो दोस्तों ये था, ये पढ़ना चाहिए। शौहर की जिम्मेदारी वो किताबें पढ़े जिसमें बीवी के हुकूक लिखे गए और एक एक हक को जान जान कर अदा करे। लड़की की जिम्मेदारी है कि शौहर के मकाम और मर्तबे को जाने। माँ बाप की जिम्मेदारी अपनी बेटियों को समझाए, उन्हें बतलाए कि हमसे ज्यादा बड़ा मकाम शौहर का होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मैं किसी के लिए सजदे का हुक्म देता तो लड़की और औरत को और बीवी को हुक्म देता कि वह अपने शौहर के लिए सजदा करे। इतना बड़ा मकाम और मर्तबा शौहर का है, लेकिन जमाने में बेकरामियां चल रही है, बदअखलाकी चल रही है। काजी शुरे फरमाते हैं, काजी शुरे एक लड़की से निकाह का इरादा किया तो वो लड़की को जब माँ ने रुखसत किया तो अपने दामाद को फरमाया कि बेटे मैंने तो अपनी लड़की की तरबियत की, जरा तुम भी इनकी तरबियत का ख्याल रखना, गलती हो जाए तो फिर जरा हिकमत के साथ बर वक्त बता देना। ये नसीहत दामाद से काजी शुरे से काजी शुरे की सास ने फरमाया, ये उन्हें नसीहत फरमाई। काजी शुरे कहते हैं कि उस माँ को सलाम हो, उसने अपनी बेटी की तरबियत ऐसे फरमाई थी। 20 साल में उस लड़की के साथ रहा और 20 साल में लफ्ज क्यों इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। लड़ाई तो दूर की बात है, इख्तलाफ तो दूर की बात है, पंचायत बिठाना तो दूर की बात है। 20 साल में लफ्ज क्यों की जरूरत नहीं पड़ी। आज 20 दिन नहीं गुजर रहे, 20 घंटे नहीं गुजर रहे, मुसलमानों के घराने हालात का शिकार होते चले जा रहे, नौजवान जोड़े बिखरते चले जा रहे। मामूली शिकायत आ गई, मामूली शिकायत में अजीब व गरीब अफरा तफरी का माहौल कायम हो रहा है। गुंजाइश नहीं है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बुढ़ापे की उम्र में दोस्तों के साथ बैठे हुए बातचीत चल रही है। दोस्ती के अंदर बातचीत का उन्वान तय हुआ कि घर वालों का तस्किरा निकल गया। घर वालों के जब तस्किरे शुरू हुए, इमाम शाफी ने सुनाया कि 30 साल पहले मेरा निकाह हुआ और 30 साल में एक मर्तबा भी लड़ाई नहीं हुई। बड़ा ताज्जुब हुआ लोगों को कि 30 साल में लड़ाई ना हो, बात समझ में नहीं आती है। 30 साल में बीवी से लड़ाई ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो लोगों ने ताज्जुब से पूछा इतने लंबे अरसे में लड़ाई क्यों नहीं हुई? तो फरमाया जिस दिन हमारा निकाह हुआ
پہلے دن بیوی نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں تمہارے مزاج سے مذاق سے عادات سے واقف نہیں ہوں, تم نے اپنی طبیعت مجھے بتا دو تاکہ میں اسی کے مطابق تمہارا خیال کر سکوں. تو میں نے اس دن بیوی کو بتا دیا میری طبیعت کیا ہے, میری پسند کیا ہے, میری ناپسند کیا ہے. تو فرمایا 30 سال گزر گئے, ایک مرتبہ بھی بیوی نے اس کی مخالفت نہیں فرمائی ہے. آج دوستو تربیت نہیں کی جا رہی, بڑی بڑی ڈگریاں دلا رہے, بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے کالجز میں پڑھا رہے, 4 دن گزر رہے نہیں, اختلاف اور انتشار ایک عجیب و غریب قسم کا دوستو ماحول قائم ہوتے جا رہا ہے. ہم ذمہ دار حقوق ادا کرنے کا یہ درس سکھلائے. جہاں حق ادا کرو گے اذان کا جواب دے انشاءاللہ, پھر اس کے بعد خطبہ ہوگا. ساتھی اطمینان سے بیٹھے. اللہ اکبر. تو دوستو یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ نکاح کے اندر تربیت ایسی کی جائے, لڑکے اور لڑکیوں کی تربیت ایسی کی جائے کہ آپس میں اختلاف سے ہم محفوظ رہ سکے. جتنی اچھی ہم تربیت کریں گے گھرانے آباد ہوں گے, نسلوں کا مقدر درست ہو جائے گا. جن کی تربیت اچھی ہوتی ہے وہ حق نہیں دباتے, اور جہاں حق دبایا جاتا ہے وہیں سے دوستو لڑائیاں پروان چڑھتی ہے. ایک آخری بات نکاح کے سلسلے میں دوستو یہ ہے, قرآن کے اندر بیوی شوہر کی مثال جو اللہ رب العزت نے دی ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بیوی شوہر کا لباس ہے, شوہر بیوی کا لباس ہے. لباس سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ ہم جو لباس پہنے ہوئے اس سے تشبیہ اللہ نے کیوں دی ہے؟ تو تفسیر میں نقل کیا گیا کہ جسم سے لباس جتنا قریب رہتا ہے اتنا کوئی چیز قریب نہیں رہتی. تو بیوی شوہر کو بھی ایک دوسرے سے اتنا قریب رہنا چاہیے. لباس کتنا قریب رہتا ہے, ساری دنیا کے کچرے سے محفوظ رکھتا ہے, ایک دوسرے کے دفاع کے اندر مضبوط رہنا چاہیے. لباس کے ذریعے سے میرے اور میرے جسم کے بیچ میں جیسے کچرا داخل نہیں ہو سکتا ہے, ایسے ہی بیوی شوہر کے رشتے میں کسی قسم کا کوئی کچرا داخل نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ وجہ یہ ہے اس زمانے کے اندر سلجھانے والے لوگ کم اور الجھانے والے لوگ زیادہ ہے, اس لیے بات کو الجھنے نہ دے. اگر کوئی بات پیش آ گئی تو لباس سے تشبیہ دے کر اللہ نے یہ سمجھایا ہے, کپڑے پہنے جائے تو دھبا تو لگی جاتا ہے, ایسے ہی لباس سے تشبیہ دے کر اللہ نے سمجھایا کبھی کبھار اس رشتے کو نظر لگ جاتی ہے. جیسے ہم اپنے کپڑے کے دھبے کو دھو لیتے, پنچایت نہیں بٹھاتے ہیں کہ کپڑے میلے ہو گئے کہ سب آ کر دیکھ لے, پورے محلے کے اندر کپڑے خراب ہونے کا اعلان نہیں ہوتا ہے بلکہ چھپا کر اسے دھویا جاتا ہے. ایسے اس رشتے میں میلا پنا جائے تو دھو لیا جائے. کبھی کبھار کپڑے میں پھٹن آ جاتی ہے تو چھپا کر سیتے ہیں, اعلان کر کے نہیں. ایسی اس رشتے میں اگر دراڑیں پڑ جائے تو اسے خاموشی کے ساتھ بند کمرے میں بیٹھ کر سیا جائے. اگر بیڈ روم کی بات حال میں آ گئی تو بے حال ہو جاتی ہے, حال کی بات محلے میں آ جائے تو جڑنے کے چانسز کم ہو کر ٹوٹنے کے چانسز بڑھ جاتے. اس لیے دوستو بات کو بڑھایا نہ جائے. آج تنکے کا لوگ پہاڑ بنا رہے, ہواؤں کے اندر بڑی بڑی عمارتیں اور محلات قائم کر رہے. رشتہ ٹوٹ جانے کے بعد جب تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلا کہ کوئی حقیقت سے تعلق ہی نہیں تھا. یاد رکھیے شریعت کے اندر رشتے کا جوڑنا پسند ہے اور رشتے کا توڑنا اتنا گرا ہے, اتنا گرا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فجر کا سلام پھیر کر مجمع سے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں اگر تم میں سے کوئی رشتہ توڑنے والا ہے تو مجلس سے اٹھ کر چلا جائے, کیونکہ ہم اللہ سے خاص مسئلے میں دعا مانگنا چاہتے, اور رشتہ توڑنے والا مجمع میں بیٹھے گا اس کی نحوست سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی اور آسمان کے دروازے ہمارے لیے بند ہو جائیں. یہ عبداللہ بن مسعود نے مجمع سے فرمایا. حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے تھے راستہ چلتے چلتے نگرانی کرنا, اتفاقاً بھی ایسے آدمی کے بازو مت چلنا جو رشتہ توڑنے والا ہے, کیونکہ اس پر ہر وقت اللہ کی لعنت برستے رہتی ہے. اگر تم اس کے بازو چلو گے تو وہ لعنت تم پر بھی برسنے لگے گی. معمولی باتوں کو پہاڑ نہیں بنانا چاہیے. اللہ نے ہمیں تواضع کا حکم دیا, اخلاق کا حکم دیا, جھکنے کا حکم دیا, کہیں بھی آستین چڑھانے اور اکڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. تواضع سے چلو گے گھرانے جڑ جائیں گے, محبت پروان چڑھے گی, نسلوں کا مقدر سنور جائے گا. بچوں کے لیے باپ نہیں لا سکتے, بیوی کے لیے شوہر نہیں لا سکتے, کوئی کسی کا زمانے میں بدل نہیں بن سکتا ہے. ہماری نادانیوں نے تینوں لوگوں کو توڑ کر ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے. ایک طرف بیوی چلے گئی, ایک طرف شوہر چلے گئے, بچوں کا مقدر ہواؤں میں تنکوں کی طرح اجڑ رہا ہے. اس لیے دوستو معمولی باتوں کو پہاڑ نہ بنائیں, ہمیشہ اپنے مزاج کو تربیت اور تواضع کے ساتھ چلائے. جو باتیں نکاح کے عنوان پر بتلائی گئی اگر ان باتوں کا دوستو لحاظ کریں گے انشاءاللہ بڑا خیر وجود میں آئے گا. کریں گے انشاءاللہ.
اللہ قبول فرما. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال في مقام آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دیکھیے دلے میاں مفتی محمد سلمان صاحب آپ کی طرف سے ہیں گواہ اول محمد عبدالعلیم صاحب ولد محمد ابراہیم صاحب اور گواہ دوم ہیں محمد دولت صاحب ولد عبدالعظیم صاحب. ان دونوں کی گواہی سے حاضرین مجلس کے روبرو دلہن کی جانب سے وکالت میں ہے یا محمد امجد صاحب ولد محمد اکبر صاحب مرحوم. ان کی وکالت میں دلہن شیخ نکھت فاطمہ بنت محمد جمیل احمد صاحب کو بعوض مہر معجل 11,000 روپے نقد ادا شدہ آپ کے نکاح میں دیا گیا. کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے اس نکاح کو قبول کیا. بارک اللہ لک وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ساری خطاؤں کو درگزر فرمائیے. اے اللہ عزت کا اور سربلندی کا معاملہ فرمائیے، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہر قدم پر اپنی مدد و نصرتوں کو شامل حال فرمائیے. اے اللہ سارے عالم میں ہدایت کے فیصلے فرمائیے، گھر گھر میں دین کو داخل فرمائیے، مخلصین میں، کاملین میں، تائبین میں، متقیوں میں ہم سب کو شامل فرمائیے. پروردگار عالم اس نکاح کو اپنے کرم سے قبول فرمائیے، سنت کی نورانیت اور برکتیں نصیب فرمائیے. اے اللہ نیک صالح اولاد کے وجود میں آنے کا، دین کے دائیوں کے، ہدایت کے ائمہ کے ظاہر ہونے کا ذریعہ اور وسیلہ بنا کر اس نکاح کو قبول فرمائیے. اے اللہ بیوی شوہر میں مثالی محبت و مودت پیدا فرمائیے، دونوں خاندانوں کو ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، عالم کے لیے نمونہ اور مثال بنا دیجیے. اے اللہ دونوں جہاں کی بلندی اور ترقیوں سے مالا مال فرمائیے. ہر خیر اس جوڑے کو اپنے کرم سے نصیب فرمائیے، ہر شر سے اس جوڑے کی پوری حفاظت فرمائیے، عالم میں ہدایت کا کام لینے کے فیصلے فرمائیے. پروردگار عالم دلی مرادوں اور تمناؤں کو اپنے طور پر پورا فرمائیے. اے اللہ ہر خیر اپنے کرم سے نصیب فرمائیے، ہر شر سے پوری حفاظت فرمائیے.
शरीरों के शर से, फितनों के फितनों से, हासिदीन के हसद से, बदकाही चाहने वालों की बदकाही से पूरी पूरी हिफाजत फरमाइए। ऐ अल्लाह जितने बेजोड़े सबके लिए बेहतरीन जोड़ों का इंतखाब फरमाइए। ऐ अल्लाह सबके लिए बेहतरीन जोड़ों का इंतखाब फरमाइए। सुन्नत तरीके पर निकाह करने का जज्बा नसीब फरमाइए। निकाह की सुन्नतों को जिंदा फरमाइए। परवरदिगार आलम रसूम रिवाज को, बिदात और खुराफात को अपने करम से ख़त्म फरमाइए। अपने नबी के तरीक़ों की महबूबियत नसीब फरमाइए। यहूद और नसारा के तरीक़ों से पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाइए। ऐ अल्लाह निकाहों को आसान करने की शक्ल अपने करम से आसान फरमाइए। परवरदिगार आलम उम्मत की जान और माल को खैर की राहों पर कबूल फरमाइए। हिदायत के रास्तों पर कबूल फरमाइए। सारे आलम में दीनी निज़ाम के जारी व सारी करने के लिए कबूल फरमाइए। सब कुछ तेरा दिया हुआ हमारे पास अमानत है। ऐ अल्लाह तो कबूल कर ले तो कोई महरूम नहीं कर सकता है। ऐ अल्लाह तो निगाहें फेर ले तो कोई कबूल नहीं कर सकता है। तेरी कबूलियत की भीख मांगते हैं। ऐ अल्लाह तेरी महरूमी से पनाह चाहते हैं। ऐ अल्लाह हर कदम पर तेरे और तेरे दीन के मोहताज है। तू और तेरा दीन हर कदम पर हमसे बेनियाज है। ऐ अल्लाह तूने हर ज़रूरत को पूरा कर दिया है। ऐ अल्लाह दीन की ज़रूरत को भी पूरा फरमा दीजिए। दुनिया में भी खैर नसीब फरमा दीजिए, आखिरत में भी भलाई नसीब फरमा दीजिए। दोनों जहां की बुलंदी और तरक्कियों से माला माल फरमाइए। परवरदिगार आलम मजमे में जिसके दिल में जो चाहत और आरज़ू है जायज़ तरीके से पूरा फरमाइए। ऐ अल्लाह जिसके दिल में जो काटा है उसे हल फरमाइए। ऐ अल्लाह जो तुझसे जो मांगना चाहते हैं अपने करम से मुरादों और तमन्नाओं को जायज़ तरीके से पूरा फरमाइए। जिसका जो काम रुका हुआ है अपने करम से हल फरमा दीजिए। सारे आलम में अमन अमान को कायम फरमाइए। फितनों की आंधियों से महफूज फरमाइए। जब तक जिंदगी बाकी रहे ईमान और अमाल पर इस्तकामत नसीब फरमाइए। जब मौत का वक्त आए कलमे वाली प्यारी मौत अपने करम से नसीब फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल हम्द।